پھر لوگ کہیں گے نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، کسی کا مال کھاؤ، چوری کرو، ڈاکہ مارو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، کم تولو کم ماپو، ملاوٹ کرو، جھوٹی گواہیاں دو، رشوت کھاؤ، سود کا کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ۔ یہ جو حدیث اب پڑھنے لگا ہوں یہ بھی میں نے بہت کم مرتبہ آپ کو سنائی ہو۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھے، اچانک آپ اٹھے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ مخالفت عروج پہ تھی، مدینے کے یہودی بھی مخالف تھے، منافق بھی مخالف تھے، مشرکین مکہ بھی مخالف تھے، ہر طرف سے خطرات رہتے تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی نا تو ہم جتنے لوگ بیٹھے تھے ہمیں تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے، واپس نہیں آئے ہیں، تو ہم آپ کی تلاش میں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تلاش کرتے کرتے میں جو تھا نا، میں ایک باغ میں پہنچا، اس باغ کا دروازہ بند تھا، نالے کے ذریعے ایک راستہ تھا، میں اس راستے سے گزرتا ہوا جب اندر گیا تو رحمت کائنات اس باغ میں تشریف فرما بیٹھے ہوئے۔ میری پریشانی کو بھانپا، پوچھا، میں نے کہا جی ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کہاں گئے اور اتنی دیر گزر گئی آپ واپس تشریف نہیں لائے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ میری دونوں جوتیاں بطور نشانی لے جاؤ، اور اس باغ کے باہر جو آدمی تجھے ملے جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو اسے کہہ دے، بشارت دے دے جنت کی کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ، جنت میں کیا ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی کہ بڑی بشارت ہے، میں باغ سے باہر نکلا، پہلا بندہ جو مجھے ملا وہ فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالی۔ تو مجھے کہتے ہیں یہ جوتیاں اٹھائے پھرتے ہو کیوں؟ میں نے کہا یہ تاجدار کائنات کے نالین ہیں، آپ نے بطور نشانی دے کے بھیجا ہے کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں داخل الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے اتنے زور سے میرے سینے پہ تھپڑ مارا کہ میں سرینوں کے بل پیچھے جا گیا، اور مجھے کہتے ہیں ارجع، واپس پلٹو، واپس چلے جاؤ۔ میں روتا ہوا پریشان آقا کی خدمت میں آیا تو اوپر سے حضرت عمر گیا، یا رسول اللہ آپ نے بھیجا اسے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر اس طرح کی بشارت لوگوں کو ملنے لگ گئی نا تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، پھر لوگ کہیں گے نماز پڑھو نہ پڑھو، زکوٰۃ دو نہ دو، حج کرو نہ کرو، کسی کا مال کھاؤ، چوری کرو، ڈاکہ مارو، قتل کرو، زنا کرو، شراب پیو، کم تولو کم ماپو، ملاوٹ کرو، جھوٹی گواہیاں دو، رشوت کھاؤ، سود کا کام کرو، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا دخل الجنہ۔ یا رسول اللہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے، اس پر توکل کر لیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات کہی، حضرت میرے پیارے پیغمبر نے ابو ہریرہ کو کہا کسی کو نہ بتانا، جو عمر کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ آپ کہیں گے اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں؟ جبکہ
محمد الرسول اللہ کا اقرار لازمی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار لازم ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا اقرار بھی کیا ہے؟ ایک بندہ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے، جہنم میں جائے گا. کیسے جنت میں جائے گا وہ؟ جب تک میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، آپ کی ختم نبوت کا اقرار نہیں کرتا. لیکن یہاں کیوں نہیں کہا؟ یہ جو مشہور حدیث ہے آپ بھی سنتے رہتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہاں اس لیے نہیں کہا کہ میرے آقا نے پہلی امت کے مومن لوگوں کو بھی شامل کر لیا ہے، جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت نوح کا کلمہ پڑھتے تھے، جو حضرت اسماعیل کا کلمہ پڑھتے تھے. وہ تو محمد الرسول اللہ نہیں نہ پڑھتے تھے، وہ تو موسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، عیسیٰ رسول اللہ پڑھتے تھے، نوح رسول اللہ پڑھتے تھے. اس لیے یہاں محمد الرسول اللہ کی قید نہیں لگائی، ورنہ لازم تھی قید. اللہ کی الوہیت کے ساتھ وقت کے نبی کا اقرار بھی کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. اس کا کیا مفہوم ہے؟ میرے آقا نے کس رنگ میں یہ جملہ کہا تھا؟ کیوں جی؟ عبداللہ ابن ابی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ مدینے کے منافق نہیں پڑھتے تھے؟ اٹھاؤ سورۃ منافقون، اٹھاؤ سورۃ منافقون پڑھو. لا الہ الا مرزائی نہیں پڑھتے؟ پھر ان پر فٹ آ جائے گی یہ حدیث، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نہیں، اس کلمے کے کچھ لوازمات ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کلمے کے کچھ مطالبات ہیں. ان مطالبات کو اور تقاضوں کو پورا کرنے والا اگر عمل میں سست بھی ہوگا اور اس سے گناہوں کا صدور ہوگا اور اللہ اسے سزا دینا چاہیں گے تو وہ سزا بھگت کے ایک نہ ایک دن یہ کلمہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے. وہ تقاضا کیا ہے کہ وہ الہ کا میں نہ جانتا ہوں. یہ نہیں لا الہ الا اللہ، اس کی ضربے بندہ لگاتا رہے لا الہ الا اللہ، پھر بندہ شرک کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، غیر اللہ کے سجدے بھی کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے، غیر اللہ کے نام کی نظریں اور نیازیں بھی دیتا رہے، غیروں کے دروازوں کی پکاریں بھی کرتا رہے، منتیں بھی مانتا رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا رہے. نہیں، اس کا پہلا تقاضا ہے کہ الہ کا معنی وہ جانتا ہو، الہ کا مفہوم وہ جانتا ہو. فعلم، سورت محمد ہے، سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورت محمد. اور اس میں اللہ اپنے نبی کو خطاب کر رہے ہیں، فعلم انہ لا الہ الا اللہ. طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بھی ہیں. فعلم اس کا معنی جان لے. فعلم کا کیا معنی؟ جان لے. یہ نبی پاک کو خطاب ہے، جان لے، صرف زبان سے پڑھنا نہیں، جان لے. ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ پنجابی میں معنی کیا کرتے تھے، مزہ آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا، فعلم سمجھ کے پڑھ، فعلم سمجھ کے پڑھ، لا الہ، یہ سمجھ کے پڑھ. اس دیا ضربہ نہ لا، بند کمرے میں بیٹھ کے ضربے لگا رہے لا الہ الا اللہ، لا نہیں، سمجھ کے پڑھ لا الہ